خواتین و حضرات، ایک بار پھر تہہ دل سے آپ کا شکرگزار ہوں کہ روزوں کے دنوں میں آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ کے لیے آج بہت اچھا پروگرام ہم لوگ لے کے آئے ہیں۔ جناب اسلام امجد کی ایک حمدیہ نظم کی چند سطروں سے آغاز کرتا ہوں۔ میں اس کو کس طرح سوچ پاؤں، میں اس کو کس طرح سوچ پاؤں کہ میری آنکھوں کی پتلیوں میں سوائے حیرت کے کچھ نہیں ہے، کہ میری بے صرفہ مٹھیوں میں سوائے حسرت کے کچھ نہیں ہے، جو چھونا چاہوں تو چھو نہ پاؤں، زباں پہ جب اس کا نام لاؤں تو ذائقے کی لغت میں لکھے تمام الفاظ بھول جاؤں۔ میں نیم شب کی گھنی اداسی میں اپنے سائے کے روبرو ہوں اور اس کو آواز دے رہا ہوں جو صوت و آہنگ کے وسیلوں سے ماورا ہے، جو میری بے سمت خواہشوں کا قطب نما ہے، میرا خدا ہے۔ میں داد لے لیتا اگر میرا نام امجد اسلام ہوتا۔ محترم مہمانان کرام، مظفر وارثی صاحب ایک بہترین اور نامور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے معتبر نقاد اور نثر نگار بھی تھے۔ نعت گوئی جو آپ شاید مجھ سے اتفاق کریں کہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے، ان کی ایک بہت خاص پہچان ہے۔ ان کی ایک بہت مشہور مقبول نعت میرا سب کچھ میرا نبی ہے پیش کر رہی ہیں محترمہ سرور جہاں، جو ہمارے محترم دوست جناب محمد شاہجہاں صاحب کی صاحبزادی ہیں، جو آج محفل میں تشریف فرما ہے، ہماری خوش قسمتی ہے۔ سرور جہاں انگریزی ادبیات میں ایم اے ہیں اور غالباً درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ آپ کی تالیوں کی گونج میں انہیں اسٹیج پہ آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ محترمہ سرور جہاں۔ شکریہ محترم تاشر بھائی صاحب۔ مظفر وارثی کی یہ نعت میری بہت ہی پسندیدہ نعت میں سے ہے۔ مجھے لگتا ہے، بلکہ مجھے کچھ یقین سا ہے کہ روز محشر یہ نعت مظفر وارثی صاحب کی نجات کا ذریعہ بنے گی اور انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو اور اللہ کرے کہ اس کے پڑھنے اور سننے سے ہمارے نصیب بھی ایسے ہی ہو جائیں۔ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ سیاہیاں مجھ میں، داغ مجھ میں، جل رہے ہیں اسی کے چراغ مجھ میں، اثاثہ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ میرے گناہوں پہ اس کا پردہ، وہ میرا امروز میرا فردہ، ضمیر پر حاشیے اسی کے، شعور بھی اس کا وضع کردہ، وہ میرا ایمان میرا تیقن، وہ میرا پیمانہ تمدن، وہ میرا معیار زندگی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی، وہ سامنے بھی پس نظر بھی، وہی مجھے دور سے پکارے، اسی کی پرچھائی روح پر بھی، وہ رنگ میرا میں اس کی خوشبو، میں اس کی مٹھی کا ایک جگنو، وہ میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ اسی کے قدموں میں راہ میری، اسی کی پیاسی ہے چاہ میری، اسی کی مجرم میری خطائیں، اسی کی رحمت گواہ میری، اسی کا غم مجھ کو ساتھ رکھے، وہی میرے دل پر ہاتھ رکھے، وہ درد بھی ہے سکون بھی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ ازل کے چہرے پہ نور اس کا، ظہور عالم ظہور اس کا، خود اس کی آواز گفتائے حق، خود اس کی تنہائی طور اس کا،
بہت سے عالی مقام آئے، خدا کے بعد اس کا نام آئے. وہ اولی ہے، وہ آخری ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. اور آخری بند. نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ عذب ہی کوئی ساتھ دے گا. اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا. سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے بھی مولا معاف کر دے. یہ میرا عاشق ہے، وارسی ہے. سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے بھی مولا معاف کر دے. یہ میرا عاشق ہے، وارسی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. سیاہیاں مجھ میں، داغ مجھ میں، چل رہے ہیں اسی کے چراغ مجھ میں. بہت شکریہ. بہت خوب سرور جہاں بیٹا، آپ نے پورا انصاف کیا ہے الفاظ کے ساتھ. ماشاء اللہ. خواتین و حضرات، چند ایک خاص مہمان مجھے نظر آ رہے ہیں. میں خصوصی طور پہ جناب راشد صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. پہلی بار تشریف لائے ہیں اس محفل میں، اور امید ہے کہ جب بھی آئیں گے یہاں ضرور شرکت کریں گے. تو شاہد میر، شاعر، بطور شاعر کے ان کا نام محتاج تعارف نہیں ہے. بھارت سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی ایک بہت مشہور غزل جسے جناب جگجیت سنگھ نے اپنی خوبصورت آواز عطا کی تھی، آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہے ہیں جناب ارشاد خان صاحب. غزل کا مطلع ہے: اے خدا ریت کے صحرا کو سمندر کر دے، اے خدا ریت کے صحرا کو سمندر کر دے، یا چھلکتی ہوئی آنکھوں کو بھی پتھر کر دے. آپ کی زوردار تالیوں کے ساتھ جناب ارشاد. تاشی بھائی کی مدد سے کچھ کیے. تاشی صاحب بڑے اچھے میوزک ڈائریکٹر ہیں. جی ہاں. اے خدا ریت کے صحرا کو سمندر کر دے، اے خدا ریت کے صحرا کو سمندر کر دے، یا جھلکتی ہوئی آنکھوں کو بھی پتھر کر دے. اے خدا ریت کے صحرا کو سمندر کر دے. تجھ کو دیکھا نہیں محسوس کیا ہے میں نے، تجھ کو دیکھا نہیں محسوس کیا ہے میں نے. کسی دن میرے احساس کو پے کر دے، یا چھلکتی ہوئی آنکھوں کو بھی پتھر کر دے. اے خدا ریت کے صحرا کو سمندر کر دے. اور کچھ بھی مجھے درکار نہیں ہے، لیکن اور کچھ بھی مجھے درکار نہیں ہے، لیکن میری چادر میرے پیروں
کچھ بھی مجھے درکار نہیں ہے، لیکن میری چادر میرے پیروں کے برابر کر دے، یا چھلکتی ہوئی آنکھوں کو بھی پتھر کر دے، اے خدا ریت کے صحرا کو سمندر کر دے۔ بہت شکریہ ارشاد خان صاحب، آپ امید ہے کہ آئندہ بھی تشریف لاتے رہیں گے اور جگجیت سنگھ کی یاد دلاتے رہیں گے۔ میں ایک لمحہ لے کے ایک بہت محترم دوست جناب حاتم رانی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جو خوبصورت چیز آپ یہاں لگی دیکھ رہے ہیں، ہر پروگرام کے لیے خاموشی سے یہ شعراء کی تصاویر، حتیٰ کہ گلہائے رنگا رنگ بھی دریافت کر لیا انہوں نے، اس کو ہینگ کر رہا ہے۔ ایسے محسنان ادب ہمیں میسر ہیں، اردو اکیڈمی کی بڑی خوش قسمتی ہے۔ اب تشریف لا رہے ہیں جناب اسحاق ناگپور والا صاحب، وہ پیش کر رہے ہیں اپنے ایک عزیز کی نظم جس کا عنوان ہے ماہی بیاب، مقفع نظم ہے۔ شاعر کا نام ہے جناب شیخ غلام علی جناح۔ صحیح؟ کب تک میں تڑپوں ماہی بیاب کی طرح، آپ کی تالیوں کے ساتھ جناب اسحاق ناگپور۔ السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ جس کا کلام میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ جناب میرے دادا جان ہیں۔ انہوں نے ویسے تو ان کا نام شیخ غلام علی تھا اور ان کا لقب رئیس، جو کہ ہولکر اسٹیٹ نے ہندوستان میں دیا تھا، ان کا تخلص ہے جناح۔ انہوں نے ویسے زیادہ تر نوحے اور مرثی لکھے تھے، نظم اور غزل بہت ہی کم لکھی ہیں، تو اسی میں سے ایک نظم یا غزل جیسا بھی آپ اس کو سمجھیں کہ چند اشعار آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت ہے۔ مدت سے تڑپ رہا ہوں اس کے شوق میں، مدت سے تڑپ رہا ہوں اس کے شوق میں، معشوق سے میرے مجھے کبریا ملا، مدت سے تڑپ رہا ہوں اس کے شوق میں، معشوق سے میرے مجھے کبریا ملا، دنیا کے کل بکھیڑوں کو میں نے کیا ترک، دنیا کے کل بکھیڑوں کو میں نے کیا ترک، تب مجھ کو خاص مذہب دین خدا ملا، کب تک میں تڑپوں ماہی بے آب کی طرح، کب تک میں تڑپوں ماہی بے آب کی طرح، دلبر کو میرے اب تو خدایا بھلا ملا، کیا جانے کوئی غیر بھلا درد ہجر کا، کیا جانے کوئی غیر بھلا درد ہجر کا، عاشق سے پوچھو وصل میں جو جو مزہ ملا، سب دوست یار میرے برادر اور اقربا، سب دوست یار میرے برادر اور اقربا، مجھ کو تو کوئی ایک بھی نہ باوفا ملا، یہ ان کا بہت درد دل ہے۔ میں ہوں مریض عشق کا اے عیسیٰ مسیح، میں ہوں مریض عشق کا اے عیسیٰ مسیح، مجھ کو شفا ہو جلد اب ایسی دوا ملا، ہر شے ہے اس کے واسطے دنیا و دین کی،
ہر شے ہے اس کے واسطے دنیا و دین کی، کیا اس کو چاہیے جہاں اس کو خدا ملا۔ درد و علم مصیبت و محنت بلا و رنج، درد و علم مصیبت و محنت بلا و رنج، دنیا میں مجھ کو کچھ بھی نہ اس کے سوا ملا۔ نیکی کا بدلہ نیکی ملتا ہے خلق میں، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ملتا ہے خلق میں، جس نے بدی کی اس کو بدی کا صلہ ملا۔ خدا کے فضل و کرم سے تیرا جنا، خدا کے فضل و کرم سے تیرا جنا، مطلب یہاں پہ اب تو بہت برملا ملا۔ مدت سے تڑپ رہا ہوں میں اس کے شوق میں، معشوق سے میرے مجھے کبریا ملا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ اسحاق ناگپور والا صاحب۔ عزیز گرامی قدر، شہزاد بصیر کے مخصوص انداز سے یہاں ہم سبھی واقف ہیں اور ان کی خوبصورت ادائیگی کی پرستار ہیں۔ شہزاد بصیر نے گلہائے رنگا رنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے پی اے سی سی میں، پاکستانی امریکن کلچر سینٹر میں اسی قسم کی ایک محفل کا آغاز کیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ محفل اسی طرح چلتی رہے۔ آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہے ہیں یہ اپنے اور ہمارے سب کے پسندیدہ شاعر جناب فیض احمد فیض کی ایک نظم میں نے ان پہ چھوڑ دی ہے کہ کون سی ہے، تو کدھر ہے شہزاد بصیر صاحب؟ تشریف لائیے، آپ کی روایتی محبت۔ بہت شکریہ تاج بھائی، صدر صاحب اگر اجازت ہے۔ فیض صاحب کی نظم ہے، اس کا ٹائٹل ہے ایرانی طلباء کے نام۔ یہ نظم فیض صاحب نے لکھی تھی 1953 میں ایرانین لوگوں اور ایرانین اسٹوڈنٹس کے میسیکر کے اوپر جو شاہ آف ایران کی گورنمنٹ نے کیا تھا۔ یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے the overthrow of the government of ڈاکٹر محمد مصدق who was an Iranian nationalist۔ یہ کون سخی ہیں جن کے لہو کی اشرفیاں چھن 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 دھرتی کے پہم پیاسے کشکول میں ڈھلتی جاتی ہیں، کشکول کو بھرتی جاتی ہیں۔ یہ کون سخی ہیں جن کے لہو کی اشرفیاں چھن 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 دھرتی کے پہم پیاسے کشکول میں ڈھلتی جاتی ہیں، کشکول کو بھرتی جاتی ہیں۔ یہ کون جواں ہیں اے ارض عجم، یہ لاکھ لوٹ جن کے جسموں کی بھرپور جوانی کا کندن یوں خاک میرے زارے زا ہے، یوں کوچے کوچے بکھرا ہے۔ اے ارض عجم، میں ارض عجم، کیوں نوچ کے ہنساں پھینک دیے، ان آنکھوں نے اپنے نیلم، ان ہونٹوں نے اپنے مرجاں، ان ہاتھوں کی بے کل چاندی کس کام آئی، کس ہاتھ لگی؟ اب اس کا جواب ہے، اے پوچھنے والے پردیسی یہ طفل و جوان، اے پوچھنے والے پردیسی یہ طفل و جوان، اس نور کے نورس موتی ہیں، اس آگ کی کچی کلیاں ہیں، جس میٹھے نور اور کڑوی آگ سے ظلم کی اندھی رات میں پھوٹا صبح بغاوت کا گلشن، اور صبح ہوئی من من تن تن، ان جسموں کا چاندی سونا، ان چہروں کے نیلم مرجاں، جگمگ جگمگ رخشا رخشا۔ جو دیکھنا چاہے پردیسی پاس آئے دیکھے جی بھر کر، یہ زیست کی رانی کا جھومر، یہ امن کی دیوی کا کنگر۔ بہت شکریہ۔ آپ کو جب بھی میں فیض صاحب کا کلام پڑھتے سنتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ کاش فیض صاحب خود سن سکتے آپ کی آواز میں اپنے کلام۔ خواتین و حضرات، ایک اور صاحب جنہیں میں یہاں تشریف لائے پہلی بار، جناب شاہد صاحب، روشن اخبار کا اجرا کیا ہے انہوں نے چند ماہ سے، کھڑے ہیں مصروف سلمان کے ساتھ۔ اخبار بہت خوبصورت ہے، میں پچھلے ہفتے لے گیا تھا چاندنی سے اٹھا کے، آپ بھی اس کو دیکھیے گا، آپ کاپیز اگر لائے ہیں۔ اور اردو کا کوئی بھی کام، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جیسے انہوں نے اردو اکیڈمی کو آگے پھیلایا، شہزاد بصیر نے اسی طرح سے اردو کے
इस एरिया में कितने अखबारात अब मौजूद हैं। पाकिस्तान टाइम्स से इब्तदा हुई थी, उसके बाद उर्दू न्यूज़ आया, उर्दू न्यूज़ के बाद अभी एक तीसरा अखबार उर्दू का यहाँ आया है, और एल से तो जाहिर है कि लिंक काफ़ी अर्से से निकल रहा है। तो खुशामदीद जनाब, और हमारी दुआ है कि आपका अखबार तरक्की करे और उर्दू की खिदमत करता रहे। ख़वातीन और हज़रात, गज़ाली साहब के नाम से और उनकी शख्सियत से कौन है जो वाकिफ नहीं होगा। उनका कैमरा और उनका कलम जो सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान में चलता है, उनकी अव्वलीन पहचान बन गए हैं। कलम की बात है। अदबी महफिल हो, सियासी या मजहबी, गज़ाली साहब उन सब का जुज़्व लाजिम है, और इतनी मसरूफियत के बावजूद सिर्फ चंद एक रोज़ में जहाँ जाते हैं उसकी रिपोर्ट अखबार में फौरी तौर पे आ जाती है। ये इनका कमाल है। बज़ाहिर संजीदा लेकिन चटपटी तबीयत के मालिक गज़ाली साहब आज एक ऐसी गज़ल लेके आए हैं जो उनकी शख्सियत से ऐन मुताबिकत रखती है। शायर के नाम का इल्म ना उन्हें है और ना मुझे। गज़ल सुनिए और सर रहिए आपकी ज़ोरदार तालियों के साथ जनाब गज़ाली साहब। जनाब सदर, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं गज़ल से पहले एक चुटकुला सुना दूं। आपको मुकम्मल इजाज़त? शुक्रिया जनाब। वो एक बहुत ही मारूफ शायर थे। तो एक दिन उनकी बीवी ने उनसे पूछा कि देखिए, आप इतने अच्छे शायर हैं और आपका कितना दुनिया में चर्चा है और आपको ज़बान पे इतना अबूर हासिल है कि जहाँ जाते हैं तो आप हलचल मचा देते हैं। तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए, और वो ये है कि आप ये बताइए कि प्यार और इश्क में क्या फ़र्क है। प्यार और इश्क में क्या फ़र्क है? तो शायर साहब ने सोचा थोड़ा, फिर कहा कि देखिए, प्यार वो है जो मैं अपनी बहन से करता हूँ, और इश्क वो है जो मैं आपकी बहन से करता हूँ। मेरा ख्याल है इसके बाद मुझे बहन शुरू करनी चाहिए। रमजान के बाद कुछ और सुना दूंगा। अच्छा जनाब, ये एक मज़ाहिया गज़ल है जो कि अहमद फराज की एक बड़ी मशहूर गज़ल है। उस पर मैं चंद पहले अशार सुनाऊंगा ताकि जो है थोड़ा सा उसका वो बन जाए। सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त, मकी इधर के भी जलवे उधर के देखेंगे। तो सारी देखते हैं, बड़ी जल्दी में हुई। रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको ज़माने ठहर के देखते हैं, और कहानियाँ ही सही सब मुबालगे ही सही, अगर वो ख्वाब है तो ताबीर करके देखते हैं, और अब उसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफ़र के देखते हैं। इसके ऊपर ये एक साहब ने जो है ये इस पे वो लिखी है एक पैरोडी। तो ये मुझे कहीं से मिल गई है, ना इसमें शायर का नाम है ना कुछ है, तो एज इट इज मैं आपको पेश कर देता हूँ। वो कहते हैं कि बस इसलिए कि उसे फिर नजर न लग जाए, बस इसलिए कि उसे फिर नजर न लग जाए, लगा के सब उसे चश्मे नजर के देखते हैं। लगा सब हजरात चश्मे ही कहने हैं। अच्छा, ये अब किसकी नजर करूं जी मैं, बहरहाल खुद देख लीजिएगा। सुना है बालों से उसको बड़ी मोहब्बत है, सुना है बालों से उसको बड़ी मोहब्बत है, तमाम गंजे उसे आह भर के देखते हैं। सुधार पाए न जिनको पुलिस के डंडे, वही मवाली उसे खुद सुधर के देखते हैं,
اور وہ بالکونی میں آئے تو بھیڑ لگ جائے، رقیب ایسے میں جیبیں اتر کے دیکھتے ہیں، اور سڑک سے گزرے تو ٹریفک بھی جام ہو جائے، سڑک سے گزرے تو ٹریفک بھی جام ہو جائے کہ اہل کار بھی اس کو ٹھہر کے دیکھتے ہیں. یہ اس میں کار کا دیکھیے کتنا اچھا استعمال کیا ہے. اچھا، مکان اس کا ہے سرحد کے اس طرف، لیکن ادھر کے لوگ بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں. اور یہ بڑا اچھا شعر ہے، اس میں جو ہے بڑا مطلب جو شاعر ہے اس کی اسکل نظر آتی ہے. مشاعروں کے لیے چاہیے غزل اس کو، مشاعروں کے لیے چاہیے اس کو غزل اس کو، یہی ہے مانگ تو پھر مانگ بھر کے دیکھتے ہیں. اسے ہے شوق بہت بولیاں لگانے کا، اسے ہے شوق بہت بولیاں لگانے کا، سو اپنے آپ کو نیلام کر کے دیکھتے ہیں، بس اس لیے کہ اسے پھر نظر نہ لگ جائے، لگا کے سب اسے چشم نظر بھی دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ان کے یہاں آنے سے پہلے ان سے میں نے تذکرہ کیا تھا تو بھابھی نے کہا کہ نہیں، رمضان ہے، آج شرارت نہیں کریں گے. سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا. خواتین حضرات، میر کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ لب و لہجے کی سادگی، جذبات و احساسات کی صداقت اور پیرائے بیان کا دھیما پن، ان کی وہ شاعری کی وہ صفات ہیں جو ان کے ہم عصر شعراء میں انہیں یقیناً ممتاز کرتی ہیں. لیکن ایک چیز جو میر کی شاعری کو اعلیٰ ترین درجہ بخشتی ہے وہ ہے معنی آفرینی. بہت سادگی سے وہ ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ بظاہر اس میں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اس کی گہرائی میں جائیے تو ایسے ایسے معنی آپ کو نظر آتے ہیں کہ سر دھننے کو جی چاہتا ہے. انسان کے معمولی احساسات اور جذبات کو وہ ایسے مقام پہ پہنچا دیتے ہیں کہ وہ فلیش جذبات کی بجائے ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ ایک بہت نفیس تجربہ بن جاتا ہے جو وجود کو ثبات عطا کرتا ہے. کائنات کے وجود کے تقدس اور پاکیزگی کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو دیکھیے کیا سبق سکھاتے ہیں. دو بڑے سادہ سے شعر ہیں کہ جائے غیرت ہے، غور کیجیے گا، جائے غیرت ہے خاکدان جہاں، جائے غیرت ہے خاکدان جہاں، تو کہاں سر اٹھایا جاتا ہے. جائے غیرت ہے خاکدان جہاں، تو کہاں سر اٹھایا جاتا ہے، اور دیکھ سیلاب اس بیاباں کا کیسے سر کو جھکایا جاتا ہے. خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں پیش کریں گے آج پہلی بار تشریف لا رہے ہیں جناب کمل ساہنی. بہت مشہور غزل الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا. کمل صاحب مینجمنٹ کے آدمی ہیں جنہوں نے کئی کمپنیوں میں 28 برس سے کام کیا ہے. آج کل ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں جو ان کی آفس کی زندگی سے زیادہ مصروف ہے کہ سینئرز کے لیے والنٹیئر کرتے ہیں. پیدائش آپ کی لاہور کی ہے، میرے ہم وطن. کشمیر کی حسین و خوشنما وادیوں میں پروان چڑھے، کافی عرصے سے بیریے میں مقیم ہیں اپنی بیگم اور 2 عدد صاحبزادوں کے ساتھ. آپ کی اہلیہ عما آج تشریف نہیں لا سکی، جنہیں یہ اپنی لو آف لائف کہتے ہیں کہ اسی میں ان کی بہتری ہے. میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ لاہوری جوش و خروش کے ساتھ ان کا استقبال کریں. جناب کمل ساہنی. صاحب صدر جناب تاشی ظہیر صاحب اور حاضرین، میں التجا کرتا ہوں کہ میرے کمیوں کو درگزر کریں.
یہ میری پہلی مرتبہ ہے کہ میں اس مقام پر پہنچا ہوں. اس کے ذمہ دار ہیں جناب تاشی بھائی. یہ ان کا ہی حوصلہ افزائی ہے اور سکھانا ہے کہ میں بھی کچھ کہہ سکوں. میں تاشی بھائی کا بہت شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ کرتا ہوں. صاحب صدر آپ کی اجازت ہو تو. یہ غزل بیگم اختر نے بہت بہترین گائی ہے, کئی لہجوں میں گائی ہے, اور میں اس کی ٹانگ نہیں توڑنا چاہتا, لیکن کچھ یہ میرا پیشن ہے, یہ جو غزل ہے یہ میرا پیشن ہے, اس واسطے میں نے یہ چوز کری ہے. الٹی ہو گئیں سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا. الٹی ہو گئیں سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا. دیکھا اس بیماری دل نے, دیکھا اس بیماری دل نے, آخر کام تمام کیا. الٹی ہو گئی سب تدبیریں, عہد جوانی رو رو کاٹا, پیری میں لی آنکھیں موند. عہد جوانی رو رو کاٹا, پیری میں لی آنکھیں موند. یہ میری طرف اشارہ ہے. یعنی رات بہت تھے جاگے, یعنی رات بہت تھے جاگے, صبح ہوئی آرام کیا. الٹی ہو گئی سب تدبیریں, یا کہ سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے. یا کہ سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے. رات کو رو رو صبح کیا, اور رات کو رو رو صبح کیا, اور صبح کو جوں تو شام کیا. الٹی ہو گئی سب تدبیریں, میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو. میر کے دین مذہب کو اب پوچھتے ہو ان نے تو. خشکا کھینچا بیر میں بیٹھا, خشکا کھینچا بیر میں بیٹھا, کب کا ترک اسلام کیا. خشکا کھینچا بیر میں بیٹھا, کب کا ترک اسلام کیا. الٹی ہو گئی سب تدبیریں. شکریہ. کمل سہانی صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں جو صاحبہ تشریف لا رہی ہیں ان کے تعارف کے لیے شکر گزار ہوں اپنے عزیز دوست شفیع رفاعی صاحب کا. تشریف رکھتے ہیں. ان کی بھتیجی ہیں کوثر سید صاحبہ, پہلی بار ہماری محفل میں شرکت کر رہی ہیں. آپ کا تعلق گجرات ہندوستان کے ایک تاریخی شہر جوناگڑھ سے ہے. اردو ادب خصوصاً شاعری کا شوق آپ کو والد سے ورثے میں ملا. آپ کے والد فلسفے اور موسیقی کا شوق بھی رکھتے تھے. اس دقیق مضمون اور فن لطیف سے اپنی دلچسپی کے بارے میں کوثر صاحبہ نے ہمیں ابھی کچھ نہیں بتایا. آپ خود بھی شاعرہ ہیں اور نثر بھی لکھتی ہیں, نظم اردو زبان میں اور نثر اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں. آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں اپنے نانا جان جناب سید ظہیر حسین جعفری ظہیر صاحب کی غزل
دل ہے خود راز مگر واقف ہر راز بھی ہے. آپ کی تالیوں کی گونج میں محترمہ فاصل سعید صاحب. السلام علیکم. صدر حضرات اور تاشی صاحب کی اجازت سے پہلے میں نانپا کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی کہ وہ فرقہ جعفریہ کے مشائخی سلسلے کے پیر طریقت تھے، اور اپنے تعارف میں انہوں نے ایک قطعہ کہا ہے. اجازت دو. مست ولائے حیدری پی ہے شراب کوثری، میں ہوں ظہیر جعفری کام ہے میرا رہبری. یہ میں نے خاص اسی لیے آج بیان کیا کہ اسی قطعے کی وجہ سے میرے نام کی اہمیت مجھے سمجھ میں آئی تھی کافی بچپن میں. آگے چلتی ہوں ان کی کہی ہوئی غزل کے ساتھ. دل ہے خود راز مگر واقف ہر راز بھی ہے. دل ہے خود راز مگر واقف ہر راز بھی ہے. بے صدا ہے مگر اس ساز میں آواز بھی ہے. التفات نگاہ عشق کا ممنون کرم، التفات نگاہ عشق کا ممنون کرم. آپ کا ناز بھی ہے خوشو و انداز بھی ہے. دوسرا دہر میں بربت ہے نہ کوئی نغمہ، دوسرا دہر میں بربت ہے نہ کوئی نغمہ. ایک ہی ساز بھی ہے ایک ہی آواز بھی ہے. کیوں نہ گھبرائے دل اس ظلمت تنہائی میں، کیوں نہ گھبرائے دل اس ظلمت تنہائی میں. حال دل کس سے کہوں میں کوئی دم ساز بھی ہے. آگہے راز خفی ہے یہ دل زار میرا، آگہے راز خفی ہے یہ دل زار میرا. یوں آیا پرسش پنہاں کا تیری راز بھی ہے. تارے خاموش فلک پر ہیں فضا چپ ہے مگر، تارے خاموش فلک پر ہیں فضا چپ ہے مگر. شب کے سناٹے میں تیری سی ایک آواز بھی ہے. واہ 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 واہ، بہت عمدہ ہے. واہ. مقطع پیش کرتی ہوں. اپنے دل میں تو جگہ دیتے ہو عشرت کو ظہیر، اپنے دل میں تو جگہ دیتے ہو عشرت کو ظہیر. یاد رکھنا کہ فلک تفرقہ پرواز بھی ہے. اپنے دل میں تو جگہ دیتے ہو عشرت کو ظہیر. یاد رکھنا کہ فلک تفرقہ پرواز بھی ہے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور شرکت کا، اور امید ہے کہ آپ آئندہ بھی شرکت کرتی رہیں گی. ایک بار پھر شفیع رفاعی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کو یہاں لانے کے لیے. خواتین و حضرات، خالد احمد شاعر ہیں. ان کا نام ذہن میں آتے ہی ایک نہایت سچے اور کڑوے انسان کی تصویر ابھرتی ہے. احمد الدین قاسمی کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے یہ ایک عجیب آزاد منش انسان تھے جنہوں نے زندگی بھر عزت نفس کا سودا نہیں کیا. اسی لیے انہیں وہ شہرت نہیں ملی جس کے وہ حقدار تھے. خالد احمد لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور مارچ 2011 میں پاکستانی حکومت نے بالآخر انہیں پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ دیا. ان کے 2 مجموعہ کلام کا مجھے علم ہے. ایک کا نام ہے تجبیب اور دوسرے کا دراز پلکوں کے سائے. ان کی 2 بڑی بہنیں نہایت معروف و مقبول افسانہ نگار ہیں، محترمہ خدیجہ مستور اور محترمہ حاجرہ مسرور. حال ہی میں جناب خالد احمد کا انتقال ہوا. ان کی ایک بڑی بہت خوبصورت غزل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ہمارے عزیز دوست جناب تصدق خطاری.
भरपूर तालियों के साथ तशरीफ लाते हैं। करके ताल्लुकात पे रोया नतूल में तशरीफ लाते हैं। नोहे फसील ज़ब्त से ऊंचे न हो सके, खुलकर दयार संग में रोया न तू न मैं। खालिद अहमद साहब की ये गजल है। शुक्रिया ताशी भाई ने मदद की थी इसको चूज करने में, इसके लिए आपका शुक्रिया। सदर साहब आपकी किसने बनाया? किसी ने भी नहीं। तर्क ताल्लुकात पे रोया न तू न मैं, तर्क ताल्लुकात पे रोया न तू न मैं, लेकिन ये क्या कि चैन से सोया न तू न मैं, लेकिन ये क्या कि चैन से सोया न तू। तर्क ताल्लुकात पे रोया न तू न मैं, लेकिन ये क्या कि चैन से सोया न तू न मैं। हालात के तिलिस्म ने पथरा दिया, हालात के तिलिस्म ने पथरा दिया मगर, हालात के तिलिस्म ने पथरा दिया मगर, बीते समय की याद में खोया न तू न मैं। हर चंद के इख्तिलाफ के पहलू हजार थे, हर चंद के इख्तिलाफ के पहलू हजार थे, वाह कर सका मगर लबे गोया न तू न मैं। नोहे फसील ज़ब्त से ऊंचे न हो सके, खुलकर दयार संग में रोया न तू न मैं। जब भी नजर उठी तो फलक की तरफ उठी, जब भी नजर उठी तो फलक की तरफ उठी, बरगश्त आसमां से गोया न तू न मैं, बरगश्त आसमां से गोया न मैं। तर्क ताल्लुकात पे रोया न तू न मैं। शुक्रिया। क्या खूबसूरत गजल है। करके ताल्लुकात पे रोया न तू न मैं, लेकिन ये क्या कि चैन से सोया न तू न मैं। बहुत खूबसूरत है सदर गफ्तारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं कि हाल ही में रुखसत हुए हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारे एक बहुत मोहतरम दोस्त और मेहरबान दोस्त जनाब हातिम रानी आज एक बहुत ख़ास और मुतरन्नम तोहफ़ा आपके लिए ढूंढ के लाए हैं। मखदूम मोहिउद्दीन दौरे हाजिर के शोरा में एक बहुत ही मोतबर नाम है। आपको याद होगा कि उनके प्रोग्राम में हमारे ताए भाई ने उनकी शख्सियत और शायरी पे तफसीली गुफ्तगू की थी। पत्थरों से अटकेलियाँ करते हुए नदी के पानी की तरह गनाइयत के हुस्न से मुरस्सा गज़ल आपकी खिदमत में पेश करते हैं जनाब हातिम रानी साहब। जिंदगी मोतियों की ढलकती लड़ी, जिंदगी मोतियों की ढलकती लड़ी, जिंदगी रंग गुल का बयां दोस्तों, जिंदगी मोतियों की ढलकती लड़ी। गाह रोती हुई गाह हंसती हुई, गाह रोती हुई गाह हंसती हुई, मेरी आँखें हैं अफसानों
خواہ دوستو زندگی موتیوں کی ٹلکتی لڑی ہے، اسی کے جمال نظر کا اثر، زندگی زندگی ہے سفر ہے سفر، سایہ شاخ گل بن گیا ابر رواں دوستو زندگی موتیوں کی ڈھلکتی لڑی، ایک مہکتی بہکتی ہوئی رات ہے، لڑکھڑاتی نگاہوں کی سوغات ہے، پنکھڑی کی زبان پھول کی داستان، اس کے ہونٹوں کی پرچھائیاں دوستو، پنکھڑی کی زبان پھول کی داستان، اس کے ہونٹوں کی پرچھائیاں دوستو، کیسے طے ہوگی یہ منزل شام غم، کیسے طے ہوگی یہ منزل شام غم، کس طرح سے ہو دل کی کہانی رقم، ایک ہتھیلی میں دل ایک ہتھیلی میں جان، ایک ہتھیلی میں دل ایک ہتھیلی میں جان، اب کہاں کا یہ سود و زیاں دوستو، دوستو ایک دو جام کی بات ہے، دوستو ایک دو جام کی بات ہے، دوستو ایک دو گام کی بات ہے، ہاں اسی کے درو بام کی بات ہے، بڑھ نہ جائے کہیں دوریاں دوستو، دوستو ایک دو جام کی بات ہے، سن رہا ہوں حوادث کی آواز کو، سن رہا ہوں حوادث کی آواز کو، پا رہا ہوں زمانے کے ہر راز کو، دوستو اٹھ رہا ہے دلوں سے دھواں، دوستو اٹھ رہا ہے دلوں سے دھواں، آنکھ لینے لگی ہچکیاں دوستو، زندگی موتیوں کی ڈھلکتی لڑی، زندگی رنگ گل کا بیاں دوستو۔ جناب حاتم رانی صاحب، خواتین و حضرات، ماناز فرشندی جنہیں ہم بیگم جاوید عمرانی کے ناطے سے جانتے اور پہچانتے ہیں، میری ذاتی درخواست پہ پہلی بار اس محفل میں شرکت کر رہی ہیں، بایو کیمسٹری میں ماسٹرز ہیں اور اسی انڈسٹری سے وابستہ ہیں، ایک پروفیشنل خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیٹی، بہن، بیوی اور ماں گویا عورت کے ہر روپ کو بخوبی نبھایا ہے۔ جاوید عمرانی جو بہت سمجھدار آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ماناز کی مدد کے بغیر وہ اپنے پروفیشن میں کامیابی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ یقیناً سچ ہے۔ ماناز دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتی ہیں، چائے پینے کی شوقین ہیں اور لطیفوں کا شوق رکھتی ہیں،
تو طاہر صاحب آپ کو جانا ہوگا ان کے گھر. لطیفے سناتی بھی ہیں اور سنتی بھی ہیں. سکون قلب کے لیے نماز پڑھتی ہیں, گارڈننگ کرتی ہیں اور ہائکنگ کرتی ہیں. ذوق کی تسکین کے لیے شاعری کا مطالعہ کرتی ہیں. اور ان کے پسندیدہ شعراء فارسی شعراء ہیں حافظ اور مولانا رومی کا کلام آپ کو آج سنا رہی ہیں. اینجا کسست پنہا دامان من گرفتے. پہلے انگریزی میں ترجمہ سنائیں گی تاکہ ہم لوگ سمجھ سکیں, پھر فارسی میں ان کا کلام آپ کی خدمت پیش کریں گی. آپ کی زوردار خیر مقدم کیجیے محترمہ آنا. My salams to everyone. Thank you for inviting me here and having me to be part of this lively group. Today I'm going to recite a poem from Diwan-e-Shams written by Maulana Jalaluddin Muhammad Balkhi, also known as Rumi in Western countries. Rumi was a 13th century mystic poet whose poems have been translated in many languages. He is considered as the most popular poet in America. Rumi's work are written in Persian, and his Masnavi remains one of the purest literary glories of Persia and Persian language. Rumi was born in 1207 in Balkh, current Afghanistan, which at the time belonged to Persian Empire. Rumi passed away in 1273. He was buried in Konya, current Turkey. Following his death, his son and followers founded Rumi Sufi order, also known as whirling dervishes. So today I'm going to recite a poem called what is it? Here someone is hidden. And what I will do, I will do the translation in English first and then recite it in Persian. Here someone is hidden, softer than the soul who leads me. Here someone is hidden who has taken hold of me and doesn't let me go. Here someone is hidden, softer than the soul who leads me to the garden of soul and has made me homeless. Here someone is hidden like a thought in my heart, his radiant face as delicate and fleeting as the ephemeral moment before sleep. Here someone is hidden like sweetness in the sugar cane. His magic spells have made every eye blind, and his love works everywhere. No beauty in the world can ever tempt me. I see only the face of my beloved. Tired and in pain, I searched the world for help until I found the cure in love. So here it goes, the Persian. اینجا کسیست پنهان دامان من گرفته، خود را سپس کشیده پیشان من گرفته. اینجا کسیست پنهان چون جان خوشتر از جان، باقی به من نموده ایوان من گرفته. اینجا کسیست پنهان همچون خیال در دل، اما فروغ رویش ارکان من گرفته. اینجا کسیست پنهان مانند قند در نی، شیرین شکر فروشی دکان من گرفته. جادو و چشم بندی چشم کسش نبیند، سوداگریست موزون میزان من گرفته. چون گل شکر من و او
در همدیگر سرشته، من خوی او گرفته، او آن من گرفته. در چشم من نیاید خوبان جمله عالم، بنگر خیال خوبش مژگان من گرفته. من خسته گرد عالم درمان ز کس ندیدم، تا درد عشق دیدم درمان من گرفته. بشکن طلسم صورت، بگشای چشم سیرت، تا شرق و غرب بینی سلطان من گرفته. ساقی غیب بینی پیدا سلام کرده، پیمانه جام کرده، پیمان من گرفته. من دامنش کشیده که نوح روح دیده، از گریه عالمی بین طوفان من گرفته. تو تاج ما و آنگه سرهای ما شکسته، تو یار غار و آنگه یاران من گرفته. گوید ز گریه بگذر، زان سوی گریه بنگر، عشاق روح گشته ریحان من گرفته. یاران دل شکسته بر صدر دل نشسته، مستان و می پرستان میدان من گرفته. تبریز شمس دین را بر چرخ جان ببینیم، اشراق نور رویش کیهان من گرفته. اینجا کسیست پنهان دامان من گرفته، خود را سپس کشیده پیشان من گرفته. اینجا کسیست پنهان چون جان و خوشتر از جان، باغی به من نموده ایوان من گرفته. بہت شکریہ ماناز اور جاوید. زبان کا لطف زبان والے کی زبان سے ہی ہوتا ہے، اس کی ادائیگی. دوستو، اب میں جس نوجوان کو دعوت دینے جا رہا ہوں ان کے تعارف کے لیے احسان مند ہیں جناب احمد شہوار کے. یہ صاحب بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور بہت مترنم آواز کے مالک بھی. مشہور شاعر سید شہیدی کی غزل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اب کیا غزل سناؤں تجھے دیکھنے کے بعد، اب کیا غزل سناؤں تجھے دیکھنے کے بعد. آپ کا تعلق حیدرآباد دکن سے ہے، پیشے کے اعتبار سے سافٹ ویئر انجینئر ہیں. لیلائے غزل کی اسیری کا قصہ حال ہی کا ہے. ابتدائے عشق کا ایک عالم تو میں دیکھ چکا ہوں، دوسرا آج کی محفل کے دوسرے دور میں آپ بھی دیکھیں گے. میں ایک بار پھر ان کے استقبال کی درخواست کرتا ہوں. جناب سید میثم مساوی آپ کے سامنے تشریف رکھیں. معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں جناب تاشی ظہیر صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اس ایسوسیشن کا، اس ادارے کا حصہ بن سکوں. صاحب سر کی اجازت سے سامعین دیکھیے، بالکل ہی پہلی کوشش ہے، جسارت کر رہا ہوں. پہلے بھی پڑھا نہیں ہے، بس کوشش کیے، ہمت افزائی کیجیے گا. کیسے سکون پاؤں تجھے دیکھنے کے بعد، کیسے
कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद। कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। आवाज दे रही है मेरी जिंदगी मुझे। आवाज दे रही है मेरी जिंदगी मुझे। जाऊं मैं या न जाऊं तुझे देखने के बाद। जाऊं मैं या न जाऊं तुझे देखने के बाद। काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है। काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है। सर किस तरफ झुकाऊं तुझे देखने के बाद। सर किस तरफ झुकाऊं तुझे देखने के बाद। तेरी निगाह मस्त ने मखमूर कर दिया। तेरी निगाह मस्त ने मखमूर कर दिया। क्या मैं कदे को जाऊं तुझे देखने के बाद। क्या मैं कदे को जाऊं तुझे देखने के बाद। और आखिरी शेर देखिए। नजरों में ताबदीद भी बाकी नहीं रही। नजरों में ताबदीद भी बाकी नहीं रही। किसे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद। नजरों में ताबदीद भी बाकी नहीं रही। किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद। अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद। कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। शुक्रिया। किसने बनाई? भाई अजीजम, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं रहे आपकी तारीफ करने के लिए। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि इस किस्म की अदायगी के बाद कुछ कहने को दिल नहीं चाहता। कुछ देर के लिए आंखें बंद करके ये सुकून से दोबारा सुनने के बाद। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी खूबसूरत और दर्दमंद
आवाज़ से नवाजा है और आपकी अदायगी, लफ्ज़ों का दरोबस्त, तमाम चीज़ें, और ख़ुद आप शायर हैं, ज़ाहिर है कि वो सब कुछ आता है। तो मैं आपके मुस्तक़बिल के लिए बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको तरक्की की मनाजिल तय कराए, और उम्मीद है कि आप तशरीफ़ लाते रहेंगे। और अहमद, आपका बहुत शुक्रिया इन्हें दरियाफ्त करने का। ख़वातीन हज़रात, परवाज़ अम्बालवी साहब का नाम आपको याद ही होगा। 2-3 बरस कबल यहाँ तशरीफ़ लाए थे और हमारी खुशकिस्मती कि उनके एजाज़ में हम कई महफ़िलें सजा सके। आपके साहबजादे जनाब अरविंद कुमार उर्दू अकेडमी की महफ़िलों में अक्सर हमें अपनी खूबसूरत अदायगी से नवाजते हैं और बड़ी खूबसूरत पसंद भी है आपकी। मैंने इनसे दरख्वास्त की थी कि आज हमें ये अपने वालिद की गज़ल हमें सुनाएं। उनका शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि बिछा पड़ा हूँ मैं धरती पे रास्ता बनकर, बिछा पड़ा हूँ मैं धरती पे रास्ता बनकर, बिछड़ गया है कोई मुझसे फिर हवा बनकर। बिछा पड़ा हूँ मैं धरती पे रास्ता बनकर, बिछड़ गया है कोई मुझसे फिर हवा बनकर। आपकी जोरदार तालियों की गूंज में जनाब अरविंद कुमार तशरीफ। शुक्रिया तारिक साहब। गजाली साहब ने 2 बातें कही थी। एक चश्मों की और एक उन्होंने मांग वाला शेर सुनाया था, तो मुझे कुछ याद आ गया था। चश्मों पे मैंने जवानी में कहना चाहिए पढ़ा था, एक वो है जो है चश्मों पे चश्मा, एक वो है जो है चश्मों पे चश्मा, एक हम हैं कि आंसू भी नहीं दीदाए तर में। और मांग पर एक हिंदी में एक मिनी पोएम है कि हिंदी भारत के माथे की बिंदी है, हिंदी भारत के माथे की बिंदी है, लेकिन मांग अब भी अंग्रेजी की है। ये गजल जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो 1973 में लिखी गई थी, 39 साल की उम्र में, और अब उसको लिखे हुए 40 साल हो गए। मैंने जब पहली बार इसको पढ़ा तो मुझे लगा नहीं कि जैसे, मुझे भी ये लगा जो बात इसमें कही गई है वो आज भी वही ऐसे ही लगी मुझे भी। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप इस गजल की जो अलामत निगारी है और इसमें जो इशारियत है आप उसकी तरफ गौर फरमाएं। पर्दे, और एक बात मुझे एक और याद आ गई कि उन दिनों में 1973 में अम्बाला के शायर बड़े कुछ नए नए तजुर्बे करते थे और बड़ी अजीब अजीब सी बातें लिख देते थे। तो वही मैं आपके सामने अर्ज करता हूं कि पर्दे बहुत नफीस पहनती हैं खिड़कियां, पर्दे बहुत नफीस पहनती हैं खिड़कियां, दरवाजे आज सस्ते हैं महंगी हैं खिड़कियां। पर्दे बहुत नफीस पहनती हैं खिड़कियां, दरवाजे आज सस्ते हैं महंगी हैं खिड़कियां। छोटे घरों में रहती है हर वक्त जिंदगी, छोटे घरों में रहती है हर वक्त जिंदगी, महलों में आदमी को तरसती हैं खिड़कियां। छोटे घरों में रहती है हर वक्त जिंदगी, महलों में आदमी को तरसती हैं खिड़कियां। इस दर्जा बूढ़ा हो गया दरवाजा महल का, इस दर्जा बूढ़ा हो गया दरवाजा महल का,
اس کی پرانی شکل پہ ہنستی ہیں کھڑکیاں. یہ میں نہیں ہوں، یہ میں نہیں ہوں، ایک شکستہ مکان ہے. یہ میں نہیں ہوں، ایک شکستہ مکان ہے. دیواریں گر رہی ہیں، لٹکتی ہیں کھڑکیاں. یہ میں نہیں ہوں، ایک شکستہ مکان ہے. دیواریں گر رہی ہیں، لٹکتی ہیں کھڑکیاں. دن بھر ہوا کے جھونکوں سے جمتی ہے ان پہ گرد. اب یہ دن بھر اور شام کہ دن بھر ہوا کے جھونکوں سے جمتی ہے ان پہ گرد. آئی ہے رات جب تو چمکتی ہیں کھڑکیاں. دن بھر ہوا کے جھونکوں سے جمتی ہے ان پہ گرد. آئی ہے رات جب تو چمکتی ہیں کھڑکیاں. ہنستی ہیں جب بھی کوئی گزرتا گلی سے ہے. ہنستی ہیں جب بھی کوئی گزرتا گلی سے ہے. دروازہ ہنس پڑے تو تڑپتی ہیں کھڑکیاں. ہنستی ہیں جب بھی کوئی گزرتا گلی سے ہے. دروازہ ہنس پڑے تو تڑپتی ہیں کھڑکیاں. اور مقتاز ہے، پرواز نے کہی بھی تو کیسی غزل کہی. پرواز نے کہی بھی تو کیسی غزل کہی. ایک بوڑھی شکل بولی کھٹکتی ہیں کھڑکیاں. اروند کمار صاحب کے لیے ایک بار پھر سے تالیاں بجائیں. یہ اپنے والد کے ہونہار صاحبزادے. معزز مہمانان کرام، سلمیٰ رستو صاحبہ ایک بار پھر پہلے بھی ہماری محفل میں غالباً پچھلی دفعہ شرکت کر چکی ہیں. آپ مکمل طور پہ ایک تخلیق کار ہیں، آرٹسٹ، مجسمہ ساز اور شاعرہ. برکلے میں آپ کا اسٹوڈیو ہے اور بطور آرٹسٹ کے آپ کے کام کی تقریباً 40 نمائشیں بیرین ہو چکی ہیں. آپ کی پینٹنگز اور شاعری کی 3 عدد کتابیں شائع ہو چکی ہیں. درد کی سیڑھیاں پہلی کتاب تھی جو ہندی میں شائع ہوئی. دا لیریکل لائن ایمبریسنگ آل اینڈ فلوئنگ، اور حال ہی میں تیسری کتاب ٹرننگ رومی، سنگنگ ورسز آف لو، یونٹی اینڈ فریڈم. فیض صاحب کی نظم سنانے کے لیے تشریف لاتی ہیں آپ کی تالیوں کے ساتھ سلمیٰ رستو صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ تاشی بھائی، آپ نے اتنا انکریج کیا ہے تو دوبارہ آئی ہوں میں آج. اور ہندی میں خود مطلب لکھتی ہوں اور سمجھتی زیادہ اچھے سے ہوں. اردو کی بڑی کوشش کر رہی ہوں، تو اگر کچھ غلطی ہو جائے تو معاف کیجیے گا. فیض احمد فیض کی یہ غزل بس دل کو چھوئی تھی، اور نیارہ نور نے اتنا خوبصورتی سے پڑھا تھا کہ مجھے بہت پسند ہے. یہ تم میرے پاس رہو، تم میرے پاس رہو، میرے قاتل میرے دلدار میرے پاس رہو. جس گھڑی رات چلے، جس گھڑی رات چلے، جس گھڑی ماتمی سنسان سیاہ رات
तुम मेरे पास रहो। आसमानों का लहू पी के सियाह रात चले, मरहमे मिश्क लिए निश्तरे अलमास लिए, बैन करती हुई हंसती हुई गाती निकले, बैन करती हुई हंसती हुई गाती निकले, दर्द के कासनी पाजेब बजाती निकले। जिस घड़ी सीनों में डूबे हुए दिल आस्तीनों में निहाहातों की राह तकने लगे, आस लिए राह तकने लगे, आस लिए। और बच्चों के बिलखने की तरह कुल में बहरना सोदगी मछली तो बनाए न मने, बहरना सोदगी मछली तो बनाए न मने। जब कोई बात बनाए न बने, जिस घड़ी रात चले, जब न कोई बात चले, जिस घड़ी रात चले, जिस घड़ी मातमी सुनसान सियाह रात चले, तुम मेरे पास रहो, तुम मेरे पास रहो। मेरे कातिल मेरे दिलदार मेरे पास रहो, तुम मेरे बहुत शुक्रिया सलमा अरस्तू साहिबा और अरस्तू साहब इधर बैठे। बहुत शुक्रिया। यकीनन आपकी मदद इनके शामिल हाल रहती है कि दो मिलके ही काम चलता है, इधर भी उधर भी, और मेरे यहाँ भी, वहाँ पीछे बैठी हैं सबसे। ख़वातीन और हज़रात, कतील शिफाई का नाम अगरचे ज़्यादातर फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से पहचाना जाता है, लेकिन ये सरासर जाती है, इसलिए कि कतील शिफाई असली और नस्ली शायर। उनके मुतअद्दिद फिल्मी गीत ज़ुबान-ए-आम हैं। उनका ये शेर तो आप सबको याद होगा कि जब भी चाहें एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। तो शेर आपकी नज़र करता हूँ उनके कि ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, कि संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे। ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, कि संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे। और मैं घर से, अमर सुनिएगा कि मैं घर से तेरी तमन्ना पहन के जब निकलूं, मैं घर से तेरी तमन्ना पहन के जब निकलूं, बरहना शहर में कोई नजर ना आए। कपिल सिपाही साहब, मैं घर से तेरी तमन्ना पहन के जब निकलूं, बरहना शहर में कोई नजर ना आए मुझे। आप सबके जाने पहचाने और हमारे मोहतरम दोस्त प्रोफेसर आफ्ताब इकबाल साहब
سے درخواست کرتا ہوں کہ قتیل شفاعی صاحب کی غزل آپ کی خدمت میں پیش کریں. تالیوں کی صورت میں اپنی محبتیں ان پہ نچھاور کیجیے. قتیل شفاعی کی ایک غزل ہلکی پھلکی سی آپ کو پسند آئے گی. یہ اداس اداس ٹھنڈک جو اسیر ہے پون میں, کہیں بجلیاں نہ بھر دے, کہیں بجلیاں نہ بھر دے, کسی گوشے چمن میں کہیں بجلیاں نہ بھر. یہ عجیب فصل گل ہے کہ کسی بھی گل کی رنگت نہ جچی میری نظر میں, نہ رچی تیرے بدن میں, نہ جچی میری نظر. اثردار بھی پکارا, لبدار بھی صدا دی, سردار بھی پکارا, لب بام بھی صدا دی. میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں, میں کہاں کہاں نہ پہنچا. اور اس شعر پر غور کیجیے گا, صرف ایک دو لفظ نے شعر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. بڑے عام سا شعر ہے, لیکن میری مفلسی سے بچ کر کہیں اور جانے والے, میری مفلسی سے بچ کر کہیں اور جانے والے, یہ سکون نہ مل سکے گا تجھے ریشمی کفن میں. یہ سکون, یہ ریشمی کفن کا جو استعمال ہوا ہے کہ یہ سکون نہ مل سکے گا تجھے ریشمی کفن میں. اور میں لیے لیے پھرا ہوں غم زندگی کا لاشا, میں لیے لیے پھرا ہوں غم زندگی کا لاشا. کبھی اپنی خلوتوں میں, کبھی تیری انجمن میں لیے لیے پھرا ہوں غم زندگی کا لاشا. کبھی اپنی خلوتوں میں, کبھی تیری انجمن میں. اور مفترض ہے, اور یہ ہم سب کے بہت ساروں کے ساتھ حسب حال ہے کہ میں قتیل و مسافر ہوں جہان بے بسی کا. میں قتیل و مسافر ہوں جہان بے بسی کا, جو بھٹک کے رہ گیا ہو کسی اجنبی وطن میں, جو بھٹک کے رہ گیا. شکریہ. میں ان تمام خواتین و حضرات کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں جو میری درخواست پہ, جو میں بہت عرصے سے کر رہا ہوں, آج یہاں تشریف لائے ہیں. پروفیسر ابراہیم صدیقی صاحب ہمارے کرم فرما محترم دوست, میرے ہمسائے بھی ہیں, اور یہ میری خوش قسمتی ہے. ہم سب ان سے واقف ہیں کہ یہاں پہلے بھی تشریف لاتے رہے ہیں. ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ اکثر و بیشتر شرکت کرتی ہیں.
पढ़ने के लिए मैं बहुत अरसे से इनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। आज पहली बार इन्होंने दरख्वास्त मेरी कबूल की है। तो आप पेश करेंगे आज मुनीर नियाज़ी साहब की एक नज़म। बहुत ही देर कर देता हूँ क़ब्ल इसके कि मैं इन्हें दावत सुखन दूँ। मुनीर नियाज़ी साहब की एक बहुत मुख्तसर सी नज़म आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा कि सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरां में, सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरां में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रो बारा में, ये नाआबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी ये कुछ दिन बाद में होगी। मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रो बारा में, ये नाआबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी ये कुछ दिन बाद में होगी, और गुजर जाएंगे जब ये दिन ये उनकी याद में होगी। पुरजोश इस्तकबाल कीजिए जनाब प्रोफेसर इब्राहिम सिद्दीकी साहब का। साहिब सदर, मैं शुक्रगुजार हूँ ताशीर ज़हीर साहब का जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया है। वो जो नज़्म या गज़ल मैंने पसंद की है मुनीर नियाज़ी की है, और मुनीर नियाज़ी बड़े सूफी मनुष्य आदमी थे। मैंने खुद तो नहीं देखा, इस्लामाबाद में वो रहते थे, लेकिन टीवी पे देखा। ऐसे लोग होते हैं इतने लायक, इतने अच्छे शायर और इतने सादा तबीयत, और आप उनको देखें तो उनका इंकिसार, कोई बड़ाई की बात नहीं करनी। बहरहाल मैं उनकी जो मुझे बहुत पसंद है ये कलाम उनका, हमेशा देर कर देता हूं मैं, हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में, जरूरी बात कहनी हो कोई वादा निभाना हो, जरूरी बात करनी हो कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं। मदद करनी हो उसकी यार की ढारस बंधाना हो, मदद करनी हो उसकी यार की ढारस बंधाना हो, बहुत देरीना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब, और मशकूर हूँ कि आपने मेरी दरख्वास्त को कबूल किया और तशरीफ लाए। ख़वातीन हज़रात, कुछ चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं जो बहुत दिनों से गायब थे। प्रोफेसर शमसुन नहार साहिबा तशरीफ लाई हैं काफ़ी अरसे के बाद, अंशुमन चंद्रा बहुत दिनों बाद नज़र आए हैं, और मुकेश खक्कर बहुत दिनों बाद आए हैं। तो वेलकम बैक के साथ साथ आप इतनी मुद्दत के लिए गायब मत हो जाए कीजिए। मौसम मौसम आंखों को एक सपना याद रहा, मौसम मौसम आंखों को एक सपना याद रहा, सदियां जिसमें सिमट गईं
वो लम्हा याद रहा। मौसम मौसम आंखों को एक सपना याद रहा, सदियां जिसमें सिमट गईं वो लम्हा याद रहा। और कौसे कज़ा के रंग थे सातों उसके लहजे में, कौसे कज़ा के रंग थे सातों उसके लहजे में, सारी महफिल भूल गई वो चेहरा याद। दोस्तों, इन अशार के खालिक जनाब अमजद इस्लाम अमजद का नाम शायरी के आसमान पे सितारों की आबोताब के साथ चमकता है। वक़ार खान अपने मखसूस और दिलपजीर अंदाज में अमजद इस्लाम की नज़्म अलमिया आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये साहबजादे भी काफ़ी अरसा गैर हाजिर रहे हैं हमारी महफिल से, लेकिन इनकी अदायगी अमजद साहब के कलाम को दो अच्छा कर देती है। आपकी मोहब्बतों और दुआओं के साए में दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएँ। वक़ार खान। आदाब, बहुत शुक्रिया, इजाजत। अमजद इस्लाम अमजद, तुम जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसका रूप अमर, तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो वो मौसम का रंग, तुम जिस फूल को हंस कर देखो कभी ना वो मुरझाए, तुम जिस हर्फ पे उंगली रख दो वो रोशन हो जाए। ख़वातीन हज़रात, अमजद इस्लाम अमजद की ये सेल्फ मेड लोगों का अलमिया। रोशनी मजाजों का क्या जब मुकद्दर है, जिंदगी के रास्ते में बिछने वाले कांटों को राह से हटाने में, एक एक तिनके से आशियां बनाने में, खुशबुएं पकड़ने में, गुलिस्तां सजाने में उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल बांट देते हैं। रोशनी मिजाजों का क्या जब मुकद्दर है, जिंदगी के रास्ते में बिछने वाले कांटों को राह से हटाने में, एक एक तिनके से आशियां बनाने में, खुशबुएं पकड़ने में, गुलिस्तां सजाने में उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल बांट देते हैं। कैसी कैसी ख्वाहिश को कत्ल करते जाते हैं, दर गुजर के गुलशन में अबर बन के रहते हैं, सबर के समंदर में कश्तियां चलाते हैं। कैसी कैसी ख्वाहिश को कत्ल करते जाते हैं, दर गुजर के गुलशन में अबर बन के रहते हैं, सबर के समंदर में कश्तियां चलाते हैं। ये नहीं है कि उनको इस सबर रोज की काविश का कुछ सिला नहीं मिलता, मरने वाली आंखों का खून बहा नहीं मिलता। जिंदगी के दामन में जिस कदर भी खुशियां हैं, सभी हाथ आती हैं, सभी मिल भी जाती हैं, वक्त पर नहीं मिलती, वक्त पर नहीं आती। मरने वाली आंखों का खून बहा नहीं मिलता, जिंदगी के दामन में जिस कदर भी खुशियां हैं, सभी हाथ आती हैं, सभी मिल भी जाती हैं, वक्त पर नहीं मिलती, वक्त पर नहीं आती। यानी उनको मेहनत का अजर मिल तो जाता है, लेकिन इस तरह जैसे कर्ज की रकम कोई किस्त हो जाए, असल जो इबारत है बसे रोविश हो जाए। फसले गुल के आखिर में फूल इनके खिलते हैं, इनके सहन में सूरज देर से निकलते हैं, इनके सहन में सूरज देर से निकलते हैं। रोशनी मजाजों का क्या जब मुकद्दर है। बहुत शुक्रिया।